عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کا یہ الف لام میم، جو خاصہ ہے، خوبصورتی ہے، لطف ہے اور معرفت ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ 20 رمضان ہے اور اس روزے سے آپ محو سفر ہیں، اور آج ہم نے ایک نتیجے پہ آنا ہے۔ آج فتح مکہ کا ذکر ہوگا، اس کے پیچھے سے آپ کو سباق کا ذکر ہوگا، واقعات کا ذکر ہوگا، مگر اس سے قبل ہم علماء کرام کو خوش آمدید کہہ دیں۔ آج کی بزم کی رونق بھی آپ ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے کہ تحقیق پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، اور اس وقت بھی آپ تدریس سے، خطابت سے، امامت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی شاہ حسین گردیزی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان گفتگو میں ایک اعجاز رکھتے ہیں، افتخار رکھتے ہیں، اور بہت ہی نزاکت کے ساتھ حساس معاملات پہ سنجیدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں عبور حاصل ہے، خدا نے بڑا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے۔ ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے تیسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، شعبہ تدریس سے آشنا ہیں اور کیا عمدہ خطابت فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ بیانات آپ کے بڑے معروف اور مشہور ہیں، سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور شاگرد ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج بوجھو تو جانے میں آئے ہیں دو احباب، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے تعارف لیتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج، کیا تعارف ہے، ذرا بات بتائیں ہمیں۔ اسد اللہ خان نام ہے اور کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ملک وسیم کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ویلکم، خوش آمدید۔ اور آج تو آپ نے انتخاب کیا ہے جس دن کا، اس دن ایک عمدگی ہے۔ آج کی شخصیت ہم تین احباب، ہم چاروں جانتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کم اور سوالات ہیں زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کیجئے۔ اچھا، جو شخصیت ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ جی شاہ صاحب وہ مرد ہیں۔ اچھا، یہ شاہ صاحب کو انہوں نے بتایا ہی نہیں آج، آپ لوگوں کو بتایا؟ قاری صاحب اوکے، تو مرد ہیں؟ جی مرد ہیں جی۔ اچھا، عشرہ مبشرہ میں وہ صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ ڈاکٹر صاحب صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ اب ایک سوال پوچھیں، صحابی ہیں؟ صحابہ میں سے؟ ہاں جی، صحابہ میں سے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ قاری صاحب عشر مبشرہ میں آپ کا شمار؟ نہیں جی۔ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت ٹوپی پہنی ہے آج آپ نے، پھر سے میچنگ سے ماشاءاللہ۔ حدیث کے مشہور راویوں میں سے؟ ڈاکٹر صاحب حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں؟ یعنی وجہ شہرت حدیث کی روایت بہت زیادہ کثرت روایات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اسکرین کے اوپر بھی 4 نام چل رہے ہیں، اور 4 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یعنی جو سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ مسلم سپہ سالاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ سپہ سالاروں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جلدی جلدی چل رہے ہیں آج، اچھی بات ہے، اسپیڈ دکھائیں۔ حضور سے پہلے وفات پا چکے تھے؟ نہیں جی، جلدی سے آگے بڑھیں، شاباش۔ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب، شہادت والا پہلو نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ ایک دلچسپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ آپ کا بنیادی طور سے تعلق کس خطے سے ہے؟ یا عرب سے ہے یا غیر عرب سے ہے؟ عرب میں سے ہے تو کہاں سے ہے؟ اچھا، اگر غیر عرب سے ہیں تو کس خطے سے، اگر غیر عرب ہیں تو کس؟ ایک سوال پوچھ لو۔ آؤٹ سائڈ عرب سے ہیں ان کا تعلق؟ نہیں، آؤٹ سائڈ عرب نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال ان کا کھا لیا ہے۔ روزہ تو ٹوٹ گیا پھر۔ یہ ایسے جیسے غصہ پیتے ہیں نا۔ آپ نے ان کو خلفائے راشدین کے زمانے تک زندہ رہے، اس کے بعد نہیں؟ جی، خلفۂ راشدین کی تعداد آپ کو پتہ ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساروں کے زمانے میں زندہ رہے، البتہ یہ کہ
آپ قریب ہیں. خلفائے راشدین کی شہادت سے ایک واقعہ ملتا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب سوچیں گے نا تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں دوں گا ہنٹ. جو نام ان کا مشہور ہے اس سے مال و زر کی طرف اشارہ نہیں. ہے. ان کے نام میں ان کے خطے علاقے کا ذکر آتا ہے. جیسے اگر میں کہوں قاری خلیل الرحمن خراسانی تو خراسان کا ذکر آ جائے گا. میں اپنے لیے کہوں کہ میں مثال کے طور پہ شامی نام کے آگے ان کے لہجے سے ان کی دھرتی کی مہک آتی تھی. مہک آتی تھی. واہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے. نہیں بھائی آپ کے سوال سے پتہ چلا. جی کم وقت. چلے میں ہنٹ دوں گا. ہنٹ سے شاہ صاحب کو بھی کنفرم ہو جائے گا, پھر تعارف ان سے لے سکتے ہیں ہم. ہنٹ آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے. دیکھیں راز کی باتیں ہر کسی سے کی نہیں جاتی. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو رازداں ہوتے ہیں, جن کو راز بتائے جاتے ہیں. دوست سارے ہوتے ہیں مگر ہم راز کوئی. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اہل بیت کے قریب قریب یہ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے میرا خیال. آپ رازدان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نہیں ویسے نہ بھی آپ جیتے نے تو تو اچھی خاصی مدد کر دی. کافی ہو گئی ہے. قاری صاحب کی آج بھی نگاہیں تھیلی چھوٹی نظر آ رہی ہے اس لیے آج نہیں, آج دے دیں گے. آج تقسیم غنائم میں قاری صاحب شریک نہیں ہو. امین امت کے نام سے مشہور ہے. نہیں وہ تو ہم نے کل 2 دفعہ کہا. امین الامت جو ہیں جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی, وہ کل ہو گیا. امین الامت ہم نے کل سبقت میں حکیم بھی کہا تھا. بھائی میں نے ایک بڑی بات کی ہے رازدانی کے حوالے سے. یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ راشد بھی آپ سے استفسار کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے کہ کئی رازوں میں وہ راز مجھ سے منسلک تو نہیں ہے. توجہ فرمائیں. نہیں کوئی فرق پڑنے والا. ایک اگر ہنٹ اور مل اور ہنٹ دے دوں. قاری صاحب کو ہنٹ بنتا ہے ابھی. میرا خیال ہے جو اصل معرفت تھی وہ تو آپ نے دے ہی سب دے دی. ایک اور ہنٹ آسان کر کے دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان 3 خطوں میں سے تلاش کریں, امارات, یمن یا حجاز. نام کے آگے وہ لگتا ہے جو میں نے ابھی 3 آپشن دیے ہیں. 40 سیکنڈز. یمن. یمن سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا. اب اس کے بعد اور کیا بتائیں. اور کیا بتاؤں میں. حکمت یمانیہ تک تو آپ نے پہنچا دی ہے. جی ہاں جی. نہیں کچھ ہو رہا. ایک ہنٹ اگر نہیں ایک ہنٹ اور بس پہنچ جائیں گے. 1 گھنٹہ اور. ایک ہنٹ اگر اور بس پہنچ جائیں گے. اب کیا ہنٹ بنتا ہے شاہ صاحب؟ ویسے ہی دے دو, پھر ویسے ہی لے جا. ان کا مطلب یہ ہمیں آپ ہی نام بتا دو. آپ بھی نام بتا دیں. سبحان اللہ. میرے پاس اب کوئی ہنٹ بچا نہیں, اب تو صرف نام رہ گیا بتانا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاتب رسول ہیں. یہ ایک ہنٹ دے دیا میں نے. معاویہ کی طرف چلے. معاذ بن جبل. ہیں؟ معاذ بن جبل. اس میں یمن کہاں ہے؟ یہ نام قابل احترام ہے مگر یمن کہاں ہے؟ کوئی ایسا صحابی تلاش کرے جس کے نام کے آگے یمان آتا ہو. حذیفہ بن یمان. اللہ اکبر, شکر الحمدللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آئیے اپنا انعام لیجئے. اور اسی اسنا میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں. جلدی سے آئیے, آج بہت دیر ہو گئی ہے. آخرکار ہم پہنچ گئے. ایوا کا یہ تحفہ, بن احسان کا یہ تحفہ اور جی ایف ایس کا یہ تحفہ. پہنچے نہیں, آپ کو پہنچایا گیا. یہ آپ نے جیتا نہیں ہے. تشریف لے جائیے. شکریہ. مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب, حضرت حذیفہ بن یمان کون ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اجلہ صحابہ کرام میں سے, جیسے آپ نے ان کو بتایا کہ رازدار رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت سی
پوشیدہ باتیں ان کو آپ جو ہے نا بتاتے تھے. اور زہر صحابہ سارے ہی جو ہے نا وہ جان نثار تھے، ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے، اور غزوہ خندق میں بھی انہوں نے ایک بڑا خاص کردار ادا کیا کہ کس طریقے سے کفار کو آپس میں ٹکرایا جائے، اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جیسے عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے منافقین کی ایک پوری فہرست حضرت حذیفہ کو بتا رکھی تھی. منافقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے کے باشندے تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی نصرانی تھے، تو اسلام انہوں نے اوپر سے قبول کر رکھا تھا، تو نمازوں میں بھی آتے جاتے تھے، اور جو ہے نا جیسے نبی اسلام کی کئی ایک حدیث ہے ان میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو حضرت حذیفہ کو آپ نے وہ بتا رکھے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے اس حوالے سے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو صحابہ اکرام میں اختلاف پڑ گیا. اب کوئی کیا کرے، سارے جو ہے نا وہ پریشان ہیں. تو وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت حذیفہ ہی کے پاس گئے، یہ حضرات کہ ان حالات میں آپ کیا کریں. صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ عمار ابن یاسر جو ہے یہ ہمیشہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. حالات صحیح ہوں، سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، یہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ اختلاف ہو گیا ہے، تو جدھر عمار ابن یاسر جائیں جو ان کا راستہ ہے وہ والا راستہ آپ سبحان اختیار. اللہ. سبحان اللہ. تو وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تقریباً 40 دن زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال. خوب، بہت شکریہ شاہ حسین غازی صاحب نے اس پہ اظہار رائے فرمایا. اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگر 1 منٹ تبصرہ فرما دیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے خصوصیت جو مشہور ہے، آپ رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا ایک واقعہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ آ رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ بھائی تم تو وہاں جا رہے ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے جہاد کرو گے، تو ہم تو تمہیں اس طرح کبھی الاؤ نہیں کریں گے جانا. تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بھائی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم تمہارے خلاف ابھی جو جنگ ہوگی ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. جب یہ آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اس طریقے سے ہمارا ان سے ایک یعنی زبانی ہم نے وعدہ کیا ہے، تو لیکن وہ وعدہ تو ہم نے کیا ہے، وہ وعدہ آپ نے نہیں کیا، ہمارا ارادہ ہے ہم غزوہ بدر میں شریک ہوں گے. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفی لہم بعہدہم ونستعین علیہم، اللہ کہ ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد طلب کریں گے. تم نے اگر وعدہ کر لیا، اب میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو. تو یہ باوجود اس کے کہ مدینہ میں تھے اور غزوہ بدر میں جہاد کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ایک دشمن سے جو انہوں نے زبان کر لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ آپ نے فرمایا کہ دشمن سے بھی جو وعدہ کیا گیا ہو، حالانکہ ہمیں شدید ضرورت ہے، وہاں 1000 کا لشکر، یہاں 313 کا لشکر، یعنی افرادی وسائل کی شدید فرد قیمتی ہے، ایک فرد قیمتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا. اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑا میسج بھی ہے کہ وعدے کی پاسداری، کوئی ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی بات کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. واقعی ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری گفتگو فرمائی. میں لوٹ کر آؤں گا، آج موضوع کا آغاز بھی ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے، آپ اس پہ اگر کچھ چال ڈالنا چاہیں. جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کچھ جنازہ آتا نا جی تو ہم جنازے میں حذیفہ بن یمان کو تلاش کیا کرتے تھے. اگر تو وہ مل جاتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے. صحیح. اور اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ شاید منافق ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ، یعنی گویا یہ ایک ٹائٹل بن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری کی وجہ سے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی حقیقت فرمایا آپ نے. ہم لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان
خوش آمدید. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، مگر یہ ذکر ظاہراً فتح مکہ کے حوالے سے نہیں بلکہ اس صلح کے حوالے سے ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی معیت میں کفار مکہ کے ساتھ کی، جس کے اوپر بہت سے لوگ اس وقت اعتراض فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ البتہ یہ کہ اللہ کے رسول نے حکم فرما دیا، صلح ہو گئی، آغاز بھی ہوا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس صلح کو تحریر فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہم یہ جملہ ہٹائیے، اس کو کیجیے آگے تبدیل، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے. یہ بھی مان لیا گیا. یہاں تک کہ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آپ کا نام نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے جھنڈے گاڑنے کے لیے آیا ہوں. تو رسالت مآب نے معجزے کے طور پہ اپنا نام خود سے مٹا دیا، وہ تحریر وہ لکیر خود سے لکھ دی. یہ ایک صلح تھی کہ جس کے لیے مسلمان ظاہراً پریشان تھے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے، ہم تو حج کے لیے آئے، ہم تو عبادتیں کرنے کے لیے آئے، ہم تو اپنے ساتھ اپنے جانور لے کر آئے. مگر تعریف اللہ رب العزت کی اور اسی کی حمد اور ثنا ہے کہ پروردگار نے اسی کو فتح میں تبدیل فرما دیا. اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنے نبی سے کام لیا کہ اس وقت جو لوگ ناراض تھے بات میں خوش ہو گئے. یہاں تک کہ حکم آیا، اور جہاں تک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ آپ پہلے سے عمل کیجئے، اس کے بعد یہ سب عمل کریں گے. ویسے ہی ہوا، 1 2 3 کر کے. وہ صحابی جو تمام اتباع رسول میں آگے آگے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے روک دیا تو وہ رک گئے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا وہ بیک گراؤنڈ کہ جب عروہ بن مسعود نے طے کر لیا اور اس کے بعد اپنے لوگوں میں گئے، یہ قابل ذکر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں نے دربار دیکھے ہیں، شاہ نجاشی کے دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دیکھے ہیں، مگر ایسا دربار نہیں دیکھا. وہ اگر تھوکتے بھی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ان کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں، وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے وضو کا پانی. یہاں تک کہ جب رسالت مآب خطاب فرماتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں اور جھپکتے ہیں اور پلٹتے ہیں اور پھر ان کے حکم کے تابع رہتے ہیں. یہ شان، یہ مرتبہ صلح حدیبیہ کا تھا. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ کس طرح سے ایک ایک چیز پہ عمل ہوا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے خود اس سے پیچھے قدم لے لیا. اسی کو فتح قرار دیا گیا. اور اس کے بعد آج 20 رمضان اس کا ایک ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور پھر لا تثریب الیوم، آج کے دن کیا ہے؟ معافی ہے، بخشش ہے. یہ کردار ہے رحمت اللہ عالمین کا. آج اس پہ بات ہوگی، اس کے سیاق و سباق کی بات ہوگی. میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس کے سیاق و سباق میں اگر ہم چلے جائیں، صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ صلح فرمائی، اس کے پیچھے دور اندیشی بھی تو تھی، تدبیر بھی تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ نتائج کیا آئیں گے، ایسا ہی ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول تھے، اور آپ جو کچھ فیصلے فرما رہے تھے اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید سے فرما رہے تھے. بلکہ جب 1 2 موقعوں پر حضرت عمر کو بات سمجھ نہیں آئی، جن میں سے 2 سوال آپ نے انٹرو میں پیش بھی کیے کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہم ان سے لڑیں اور ہم مارے جائیں تو کیا ہم شہید کہلا کر جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر یہ مارے جائیں تو کیا یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. آپ نے ہر بات میں ہاں کہا. تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دب کر ان کے سارے فیصلے جو کہ ہمارے خلاف ہیں بظاہر وہ ہم سب مان رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہہ کر چپ کرایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا رسول نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں پھر بھی بات نہیں آئی. میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا، میں نے وہاں جا کر وہی اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود دب کیوں رہے ہیں، یہ تو ہماری عزت کے منافی ہے یہ بات. تو صدیق اکبر نے وہی جملہ کہا کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے. جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں ویسے مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. یعنی پھر وہ ہر وہی کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہوتے ہیں، جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتا ہے. صلح حدیبیہ میں جب یہ صلح ہو گئی، جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہو گیا، مسلمانوں کو ایک ریلیف ملا. آپ کو بھی جنگ کی تیاری کا ایک موقع مل گیا کہ بھی ہم ہر طرح کے خطروں سے محفوظ ہو کر ہم تیاری کرتے رہیں گے. تو اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ادھر کچھ
शरारतें और कुछ इस तरह की बातें, अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इनकी तरफ से भी कुछ बातें ऐसी होने लगी कि भी शायद ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी अब होने वाली है। जी। और इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुफिया तैयारियां की, इस तैयारी में हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता, उनके बच्चे बीवी वो कुफ़ार के नरगे में थे वहाँ, और इनका और कोई रिश्तेदार वहाँ कुफ़ार में हामी नहीं था। जी। बाकी जो मुसलमान थे उनके रिश्तेदार वहाँ थे जो कुफ़ार में भी थे, लेकिन उनके बच्चे वगैरह भी उन्होंने रोक लिए थे। इनको ये डर था कि अगर ये जंग होती है तो कुफ़ार मक्का जो है, मुशरिकीन मक्का, वो मेरे बच्चों को मार देंगे। सही। बदले में मेरे बच्चों को, उन्होंने अपनी औलाद की और बीवी बच्चों की मोहब्बत में एक ख़त लिखा, खुफिया ख़त लिखा, और उस ख़त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को फाश करने की कोशिश की। वो ख़त अबू सुफियान के नाम था। अच्छा। एक बूढ़ी औरत का इंतखाब किया, उसको वो ख़त दिया और ये कहा कि जाके मक्के में तो जा रही है तो उन्हें पहुंचा देना। अब आप तो अल्लाह के रसूल हैं, जिब्रील अमीन ने आपको आकर के ख़बर दी कि या रसूलल्लाह, इस तरह आपके असहाब में से किसी ने आपके राज को फाश करने की कोशिश की है, वो ख़त है, आप मंगवा लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा का और 2 अंसारी सहाबियों का, इन 2 का इंतखाब किया और तीनों को भेजा। ये घोड़े पर सवार थे और इन्हें 3 बातें बताई। एक फरमाया कि रोज़ा खाक जो मदीना से तकरीबन कोई 3 मील के फासले पर था, कि तुम जब रोज़ा खाक के मकाम पर पहुँचोगे, एक बूढ़ी औरत ऊँटनी पर सवार तुम्हें वहाँ मिलेगी। सही। उस वक्त, और उसके पास एक ख़त है, वो तुम उसे मेरे पास ले आओ। ये सहाबी जब रोज़ा खाक के मकाम पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा की क़ियादत में पहुँचे, जी। तो वो बूढ़ी औरत भी उसी वक्त ऊँटनी पर सवार वहाँ पहुँची। अल्लाह अकबर। अब इन्होंने कहा कि जी तेरे पास ख़त है, वो हमारे हवाले कर दो, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। उसने कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं, इनकार किया। उसको सवारी ऊँटनी को बिठाया गया, सवारी नीचे उतारी गई, उसका पलान जो ऊँटनी का था वो उतारा गया, उसमें हर जगह तलाश कर लिया गया, ख़त नहीं मिला। 2 अंसारी साहबी कहने लगे, अली हो सकता है इस बेचारी के पास ख़त ना हो। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वाह यार, अजीब तुम्हारा ईमान है। अल्लाह के रसूल ने मदीने में बैठकर 3 मील के फासले पर हमें खबर दी कि एक बूढ़ी औरत आएगी, ऊँटनी पर सवार होगी, जब तुम वहां जाओगे वो भी उसी वक्त वहां पहुंचेगी, उसके पास ख़त है, वो ले आओ। जब बाकी 2 बातें दुरुस्त हैं तो तीसरी बात कैसे गलत? सुभान ये तुम्हारा ईमान है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने तलवार निकाली, तलवार निकालने के बाद उस खातून को दिखाई, और हदीस में 2 तरह की बातें आती है। एक धमकी ये दी, हम तुम्हें जामा तिलाशी लेंगे, बरहाना करके तिलाशी लेंगे। दूसरी ये धमकी दी, हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे, तू शराफत से ख़त हमारे हवाले कर दे। इसलिए कि जिसने हमें खबर दी है उसकी बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। उसने फिर डर के मारे अपने सर की मेंढियों में उस ख़त को थोड़ा तावीज़ की शक्ल बना के उसको मेंढियों में छुपा के, मेंढियाँ गूंद के रखी हुई थी, तो वहीं से निकाल के उसने ख़त दिया। अब दूसरी बात, सैयदना अली अल मुर्तज़ा ख़त लेकर आ रहे हैं, रास्ते में ना ख़त को खोला, ना ख़त को पढ़ा, ना ख़त को देखा, ना ये जानने की कोशिश की कि इधर से किसने लिखा था, उधर किसके नाम है। ये क्यों कि अल्लाह के रसूल ने हमें ख़त लेने को भेजा है, ख़त पढ़ने को नहीं। क्या ईमान है, सुभान अल्लाह। ख़त पढ़ने को नहीं। तो जब ख़त ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की मजलिस में बैठे हैं, ख़त आपके सामने खोला गया, आपने फरमाया हातिब इब्न अबी बल्ता कहाँ है? वो भी मौजूद थे, हाजिर हो गए। उसका शर्म से सर झुका हुआ है। हज़रत उमर ने फ़ौरन तलवार निकाली, और ऐसे मौक़ों पे अक्सर फ़ारूक आज़म की तलवार बेनियाम हो जाती थी। अल्लाह के रसूल, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ? आपने फरमाया नहीं, ये मुनाफिक नहीं है। अच्छा, ये बदरी साहबी है, और अहले बद्र की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। हालांकि ये जुर्म बाद में है, ये जुर्म बाद में है, लेकिन अल्लाह ने इनकी ज़ातों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर। ये बदरी है, ये मुनाफिक नहीं है, अल्लाह ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। अब आपने हातिब को सफ़ाई का मौका दिया, फरमाया हातिब बता तू इस बारे में क्या चाहता है, क्या क्या कहना चाहता है अपनी सफ़ाई में।
صحیح. उसने कहा या रसूलल्लाह सच सच बात यह है इन सब के रिश्तेदार मक्के में हैं, कुफार में. मेरा कोई रिश्ता कुफार में नहीं है, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहाँ मौजूद हैं जो कि मुसलमान हैं. उन लोगों ने छीन लिए. मैंने सोचा अगर आप हमला करोगे मेरे बच्चों की वहाँ सेफ्टी नहीं रहेगी. मैंने खत इसलिए लिखा कि वो लोग मुझे अपना एहसान मंद यानी मोहसिन समझे और मेरे इस एहसान की वजह से मेरे बच्चों की हिफाजत करें. अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह मुम्तहिना में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा वक़द कफरू कि आप मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों की तरफ दोस्ती के हाथ मत बढ़ाओ. इन्होंने तुम्हें वहाँ से मक्का से निकाला, तुम्हारे रसूल को निकाला, फिर भी तुम उनसे दोस्तियाँ और ताल्लुक रखते हो. यानी गोया कुरान ने भी वाज़े कर दिया कि ये मुनाफिक नहीं. इतना नसीहत आमेज़ वाक़या आज डॉक्टर साहब ने हमें सुनाया है कि इसमें ईमान की हरारत और फिर कुफ़ार की शरारत और फिर उस पर इत्मीनान क़ल्ब और उसके ऊपर इस्तेहकाम दिखाया हमें. क्या ईमान पाया अल्लाह के रसूल के असहाब ने, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, क्या कमाल ईमान है, क्या एतकाद है. और फिर आप लौट कर आएंगे, मज़ीद फ़तह मक्का पे गुफ्तगू होगी. आज का दिन ख़ास है. आज मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो इससे कबल शायद ना पूछे हो. आप लौट कर आएँ, आपका इंतज़ार रहेगा. रमज़ान इरफान रमज़ान इरफान अल्लाह अल्लाह. लोग कहें कि बादशाह दाखिल हो रहा है आज मक्के में तो उसका जाहो जमाल देखने वाला होगा, शाही अंदाज होगा, वो ऊंट पे सवार है, शायद इफ्तिखार से, गुरूर से या इस तरह के किसी लहजे से खिताब करेगा. मगर नहीं, वो तो झुका हुआ है, वो तो इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है. उसके पास तो आजिज़ी और इंकिसारी है, उसके पास तो मोहब्बत है अपने भाइयों के लिए. क्या फरमाया गया, क्या करूं तुम्हारे लिए? कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने आपका अखलाक देखा है, हमने आपकी सीरत देखी, हमने आपके गुफ्तार को देखा है. तो क्या खूब फरमाया. आज के दिन वही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम. कोई गुंजाइश नहीं बनती थी मगर बनाई. दिलों में हुकूमत करने वाले का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब, ये क्या वजह है? ये तो वो दुश्मन लोग थे, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, हज़रत बिलाल को ज़मीन पर नहीं लेटाया था इन लोगों ने. ये जनाब सुमैया की शर्मगाह के ऊपर इन्होंने इताब नहीं लगाया था, या इन्होंने असहाब रसूल को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी. किस बिना पे इनको माफ़ कर दिया और का कोई जुर्म ही नहीं है, माफ़ी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. एक बहुत अहम बात है और इस्लाम का एक अहम मिजाज इससे हमें समझ में आता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक मज़हर है ये पूरा फ़तह मक्का का जो वाक़या है. और इससे ये मालूम होता है कुरान करीम में क़िताल का हुक्म भी है, जिहाद का हुक्म भी है. आज इस्लाम पर जो बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं तो उसमें से एक एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैलाया गया, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा कसरत से की जाती हैं. तो अगर ये बात देखी जाए कि आया इस्लाम के आने का मकसद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जब इस इंसानियत के सामने पेश किया, उसका मकसद इस उम्मत को, इस इंसानियत को राह रास्त पर लाना था. उस इस्लाम का, उस दीन का मकसद लोगों को कत्ल करना, लोगों को मारना या उनके साथ ज़बरदस्ती का मामला करना नहीं था. और ये फ़तह मक्का और ये सुलह हुदैबिया उसका बेहतरीन मज़हर है. इसलिए कि एक ऐसे मौके पर कि जब किसी को ताकत हासिल हो जाती है, कुदरत हासिल हो जाती है उस दुश्मन पर जिस दुश्मन ने आपको अपने मुल्क से मुल्क बदर किया, आपका अपना घर, आबाई वतन जिसने आपको वहाँ से निकाल दिया, आपके असहाब को निकाल दिया, आपको यानी शैब अबी तालिब में आपको रखा, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सज़ा, जो तकलीफ़ वो दे सकते थे उन्होंने दी. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने ताकत और कुदरत और फ़तह अता फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जब वो सारे लोग जमा हुए, सहमे हुए, तो आपने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तो उन्होंने फरमाया अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीम, कि आप ख़ुद भी बहुत करीम हैं और आप जिसके बेटे हैं, जिनकी आप औलाद हैं, वो भी बहुत करीम और आला अखलाक के लोग हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
لا تثریب علیکم الیوم، آپ نے فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جیسے آپ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، تو جب حضرت ابو سفیان نے یہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں بیت اللہ کی تعظیم ہوگی، آج کے دن بیت اللہ کو حلال نہیں کیا جائے گا، وہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من اغلق دارہ فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن۔ یعنی گویا آپ نے امن کا ایک ایسا عمومی پروانہ دے دیا کہ جہاں جس کو جگہ ملے وہ یہ چاہتا ہو کہ میں امن، ایک تو یہ کہ جو آدمی اس موقع پہ بھی لڑنا چاہتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امن عطا فرمایا۔ اور آپ کی جو تواضع تھی، آپ کا جو متواضعانہ شان تھی، جب آپ داخل ہوئے فتح مکہ میں، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی توڑی آپ کے تجاوز سے لگی جا رہی تھی تواضع کی وجہ سے، یعنی آپ ایسے اکڑ کر فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات ہے الحمدللہ الذی نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ ونصر جندہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اکیلے ان تمام لشکروں کو شکست دی، نصر جندہ جس نے اپنے لشکر کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، ان سارے لشکروں کو ایک اللہ نے شکست دی۔ یعنی اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس کا سارا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کو دیا کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت بیان ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین کا سراپا نظر آیا فتح مکہ کے دن۔ ہم دیکھ سکتے تھے، اور یہ حق تھا، عدل تھا، انصاف تھا، خون کا بدلہ خون ہوتا، آپ کو نکالا گیا تھا اس شہر سے، آپ اس کا انصاف لیتے ہیں۔ مگر کیا خوبصورت سیرت ہے میرے آقا کی۔ علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، وہ اسی کے ہم سیاق و سباق میں جب صلح حدیبیہ کا ذکر کر رہے تھے تو مشکل تھا مسلمانوں کے لیے اس بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے، ساز و سامان ہمارے ساتھ ہے، ہم نے صرف مکے میں داخل ہونا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ مگر جب صلح ہو رہی ہے تو حضرت علی سے لکھوایا جا رہا ہے، اور پھر یہ جملہ کہ رسول اللہ کو مٹا دو، حضرت علی نے انکار فرمایا کہ میں نہیں مٹا سکتا اس کو۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات نے صلح نامے کے کاتب کے طور پر حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب فرمایا، اور سہیل بن عمرو اور علی بن ابی طالب یہ دونوں آمنے سامنے تھے کہ جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور اس موقع پر حضور سرور کائنات نے ایک اور انداز بھی اختیار کیا کہ سہیل آیا ہے تو سہول امرنا، ہمارا امر بھی آسان ہو جائے گا، ہمارا کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان حضور سرور کائنات کو رسول خدا تسلیم کرتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، تو پوری شان و شوکت کے ساتھ پیغمبر اکرم کا نام لکھا گیا، اور محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین کے نام کے ساتھ یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ سہیل تو اس چیز کو نہیں مانتا، لہٰذا اس نے انکار کیا کہ اگر آپ محمد کو رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے صلح کا فائدہ نہیں رہے گا، ہم بھی اگر رسول اللہ کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم آپ کے دین کے اوپر آ جائیں گے، اس لیے آپ محمد لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے سہیل کی بات نہ مانتے ہوئے اور انکار کیا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، اچھا، جو حکم رسول ہوگا اور جو ادب رسول ہوگا میں اس کا خیال رکھوں گا۔ صحیح۔ تو پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر اس کی یہ فرمائش ہے تو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ صحیح۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر آپ اپنا دست مبارک دیں، اور پیغمبر کے دست مبارک سے خود رسول اللہ کا یہ کلمہ محو کیا گیا اور حذف کیا گیا۔ تو یہاں پر وہ مخالفت والی بات نہیں، پورا ادب اور احترام کی بات ہے کہ جس شوق اور جس ذوق کے ساتھ حضور سرور کائنات کو رسول اللہ مانتے تھے، دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مٹا دوں کسی کافر کے کہنے کے اوپر۔ تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ جیسے باپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ خدمت نہیں کرو، میرے لیے پانی نہیں لے کر آؤ، میرے لیے کھانا نہیں لے کر آؤ، بیٹی کو کبھی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹی لائے پہ لائے جا رہی ہے کیونکہ محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، احترام ہے۔ تو وہی کام مولا متقیان نے پیغمبر اکرم کے ساتھ انجام دیا۔ اور پھر ہمیں اس محبت کو فتح مکہ کے موقع پر جس خوبصورت انداز میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ اب بہت عالی ہے کہ وہی علی مرتضیٰ کی جن کو صلح نامہ لکھوانے کے لیے معمور کیا تھا، اسی علی مرتضیٰ کو بتوں کو توڑنے کے لیے بھی بلایا گیا۔ اللہ اکبر! کہ اب آپ تشریف لائیں اور میرے دوش مبارک پہ سوار ہو جائیں۔ میرے دوش مبارک؟ میرے دوش مبارک۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا، آپ میرے دوش مبارک پہ سوار ہوں۔
اور حضور سرور کائنات جب سوار ہونے لگے تو علی مرتضیٰ جیسا شیر خدا، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا بہادر انسان، وہ بھی لرز گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور سرور کائنات نے بتایا کہ اے علی، یہ جو میرا وزن تمہیں محسوس ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ذاتی وزن نہیں ہے، یہ نبوت کا وزن ہے جو تم اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہے ہو، لہذا تم اب میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ اور پھر میرے مولا تشریف لے گئے اور پھر حبل کو اور بہت سارے بتوں کو توڑا، اور وہاں پر پھر وحی الہی نازل ہوئی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور پھر اس موقع پر پیغمبر کرم نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اے علی، بت کو توڑنے والوں میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بت کو توڑنے والوں میں سب سے آخری علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں ہر موقع پر نظر آتی ہے، اور اس فتح کے موقع پر بھی علم دیا گیا تھا، تب بھی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر جو جنگ بدر آتی ہے، پہلی جنگ اسلام کی، اس موقع پر بھی علم دیا گیا تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں، اور آخری فتح کے موقع پر بھی علم دیا گیا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ تو ہر جگہ پر میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کا کردار ملتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے وقت دیں تو قرآن کریم کی ایک اور آیت عجیب ہے کہ یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان مسلمانوں کو ان مسلمانوں کے برابر نہ سمجھو جو پہلے ہی سے آپ پر قربانی دینے والے تھے، وہ تو ان کا کیا کہنا۔ اور باقاعدہ یہ آیت موجود ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ وہ لوگ برابری نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد انفاق کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس سے پہلے انفاق کرنے والے تھے اور جہاد کرنے والے تھے، ان کا درجہ بلند ہے کہ جو اس سے پہلے کام کرنے والے تھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ پروردگار کے یہاں وہی انصاف کا قانون ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کی جزا اس کو قیامت میں دی جائے گی۔ وجہ فرمایا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان عرفان